ڈاکٹر صاحبہ، ایران کے پریزیڈنٹ 2 روزہ دورے پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ صرف پاکستان اور ایران کے ریلیشنز اچھے ہو رہے ہیں یا اس کے کوئی گلوبل ڈائمنشنز بھی ہیں؟ دیکھیے ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد ایران نے کم از کم یہ ضرور اسٹیبلش کیا کہ وہ یہ پریشر سسٹین کر سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ویسٹرن ایکویژن ہے وہ بجائے اس کے کہ فورس استعمال کی جائے دوبارہ نیگوسیشنز کی طرف بڑھ رہی ہے. آئی لارجلی تھنک کہ یو ایس پاکستان کو ایز اے برج اسٹیٹ دیکھتا ہے ایران کے ساتھ تعلقات یا نیگوسیشنز بہتر کرنے کے لیے. اس پہ نیوکلیر نیگوسیشنز بھی شامل ہو سکتی ہیں، ایران کی پراکسی وار کے حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، اور اوور آل ایران کا کردار مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں بھی ہو سکتا ہے. تو بائی لیٹرل تو ہے ہی، پاکستان ایران کے تعلقات میں تعطل آیا ہے، مسائل ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ ہے انفلٹریشن ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، تو وہ ہمارا ایک سور پوائنٹ ہے. لیکن ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. فار ایگزامپل بارڈر مارکیٹس، بیٹر بارڈر مینجمنٹ، جس میں پاکستان اور ایران دونوں میں کنورجنس ہے کہ اب جو بارڈر ایشوز ہیں وہ مل کے ایڈریس کیے جائیں گے. اور سیریسلی اسپیکنگ ایران بھی دوست ڈھونڈ رہا ہے نا. ایران کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا رہا ہے عرصے تک، اور اس وقت وہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اوور نائٹ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو ایران جو اسے چائنا کلٹیویٹ کرتا ہے اس کو بہت اچھے طور پہ دیکھتا ہے، جس طرح رشیا اسے کلٹیویٹ کرتا ہے، جس طرح افغانستان اس کو اپنی ایکویژن میں لے رہا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ پاکستان ایمرجز ایز اے نیچرل الائی، جو اس جغرافی کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. پھر ظاہر ہے ہمارا ایک مسلم ورلڈ کی ڈائمنشن ہے، ہماری ایک بہت بڑی شیعہ کمیونٹی ہے جو زیارتوں کے لیے ایران جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں کنورجنس ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ تعلقات صرف بائی لیٹرل نہیں ہیں، اس کی ایک گلوبل ڈائمنشن بھی ہے. اچھا، جو یہ انکلینیشن تھی ایران کی ٹورڈز انڈیا، اور ہم بار بار ان کو بتاتے بھی رہے، ان کو کہتے رہے جناب کہ یہاں سے ذرا تھوڑا سا دے شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ، وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، انڈیا تو اس وقت ایک بڑی مشکل اسپاٹ میں ہے، کیونکہ انڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. تو تقریباً 10 سال سے انڈیا بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیلتا تھا، اور اس میں کہتی ہوں اس نے 2 ویلویٹ ڈیورسز لی تھی. ایک ویلویٹ ڈیورس اس نے ماسکو سے لی تھی، اور ایک ویلویٹ ڈیورس اس نے ایران سے لی تھی، تاکہ وہ جو ویسٹرن فریم آف تھنگز ہے اس میں اپنے آپ کو اچھے طور پہ ان کر کے مفادات حاصل کر لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے ایران سے بھی تعلقات صحیح رکھتا تھا. منموہن سنگھ صاحب جا کے وہاں فارسی کے شعر پڑھتے تھے جب ہر کبھی ایک سچویشن تھی، اور ماسکو کے ساتھ بھی وہ آئل وغیرہ خریدتے رہے. لیکن یہ ماسکو میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایران میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انڈیا یہ گیم کھیل رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو بلاک بن رہا ہے اس میں انڈیا کہیں فٹ ان نہیں ہوتا. بلکہ اب تو ٹرمپ جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ انڈیا شوڈ میک اٹس چوائسز، کہ یا تو وہ ایس سی او میں کھڑا ہو جائے، یا تو وہ برکس میں کھڑا ہو جائے، یا پھر وہ ہم سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی سیٹ مانگ لے، یا یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. سو آئی تھنک آفٹر اے ویری لانگ ٹائم انڈیا از بینگ آسکڈ ٹو میک a clear cut choice. یہ جو ہارڈ ہیجنگ ہوتی تھی، پلینگ بوتھ سائڈ آف دا فینس تھا، انڈیا کے لیے مشکل ہو گیا. سو یہ جو مارکیٹ کرتا رہا انڈیا اپنے آپ کو ویسٹ میں لاسٹ لائک سو مینی ایئرز، سو کہ میں یہاں پہ ہیجمنی اپنی کریٹ کر سکتا ہوں اس ریجن میں، سو دیٹ از اوور. تو the west is not buying that anymore. دیکھیے مشکل وہ کم بیک کرتا ہے. اچھا، ہاں، انڈیا کم بیک کرتا ہے. اس وقت میں کم از کم اس کو جو اس وقت صورتحال ایمرج ہو رہی ہے، میں اس کو مودی ٹرمپ مومنٹ کہتی ہوں. اچھا، اینڈ لارجلی ٹرمپ مومنٹ. اٹس ناٹ ہاؤ یو ایس انڈیا ریلیشنز ول پروسیڈ، کیونکہ انڈیا کا بہت کلاؤٹ ہے یو ایس میں، اس کی پینیٹریشن ہے وہاں کے تھنک ٹینکس میں، اس کی پینیٹریشن ہے وہاں کے پالیسی سرکلز میں. تو اس کو وہ بروئی کارڈ لائے گا. وہ لابیسٹ ہائر کرتا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھانے کے لیے پینٹاگن میں اور ادھر ادھر. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا از گوئنگ ٹو گیو اپ دیٹ ایزیلی. وہ اپنی اس کنورجنس پہ کام کرے گا. اس وقت جو صورتحال ہے انڈیا مشکل میں ہے، اور یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں اس کو ابھی دیکھنا ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دس وزٹ، ایرانین پریزیڈنٹ کے وزٹ پہ، اب اس میں آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پہ بھی اثر انداز ہوگا وزٹ، آپ نے کہا اس کا امپیکٹ ہوگا. چلیں، ان سو مینی ورڈز یو ہیو سیڈ اٹ، آپ اس میرے سے ایگری نہیں کر رہی. خیر، اینی ویز، نہیں، آئی ایگری ود یو، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ ویسٹرن تھاٹ پروسیس اس وقت دیکھیں نا، تو ایران کی ریلیونس بڑھی ہے. ایران کی ریزیلینس نے ایران کی ریلیونس کو بڑھایا ہے. سوچ یہ تھی کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ تھا، جس میں انہوں نے ایرانین پراکسی نیٹ ورکس کو تباہ
برباد کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا, نتیجتاً انہیں لگا تھا کہ اب ایران کسی ریزسٹنس کے قابل نہیں رہا ہے, کیونکہ دہائیوں سے جو ایران کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا, اور مڈل ایسٹ میں اس کی پراکسیز تھیں جو اس کی جنگ لڑتی تھیں, حزب اللہ تھا, حماس تھا, سیریا میں پریزنس تھی. تو آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے ایرانین پراکسیز کو بھی مڈل ایسٹ میں ختم کیا ہے, اور پھر وہ بہت عرصے سے ایک ڈائریکٹ ایران کے ساتھ کانفرنٹیشن چاہتا تھا, اور اس میں امریکہ کو بھی لانا چاہتا تھا, لیکن وہ ہوا, اور جتنی تیزی سے امریکہ آیا تھا اتنی تیزی سے امریکہ اس سے باہر نکلا, اور پھر وہ میڈیشن کے رول میں چلا گیا. لیکن ایران کی ریلیونس ری ایمرج ہوئی ہے, ری اسٹیبلش ہوئی ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ دا پراکسیز, ٹھیک ہے, جو کہ ایران نے اسپریڈ کی ہوئی ہے, کی تھی ابھی بھی مطلب ابھی دیکھیے حماس بہت ویک پوزیشن میں ہے, حزب اللہ بہت کمزور پوزیشن میں ہے, سیریا میں تو بالکل ایکویژن ہی تبدیل ہو گئی ہے, عراق میں سپورٹ ہے ایران کے لیے ابھی بھی بیکاز شیعیٹ رجیم ہے. لیکن یہ بھی تمام چیزیں جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے, اس میں دا رائز آف ایران از یو ایس بلنڈرز. لیکن مجھے ایک بات جو سمجھنا چاہ رہا ہوں میں, مجھے ایجوکیٹ کر دیں آپ, کہ جناب یہ پراکسیز جو ہے ختم کر لے گا ایران کا جو انفراسٹرکچر تھا نا ان پراکسیز کا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ تباہ ہو گیا. اب جب ہاں میرے خیال ہے کہ اس وقت بے انتہا کمزور, ویکسٹ فوٹنگ ایور. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آبجیکٹیوز تھے جو اسرائیل کے تھے یا فار دیٹ میٹر امریکہ کے تھے, دے ہیو میٹ دوز آبجیکٹیوز, رائٹ؟ دیکھیے جو جنگیں ہوتی ہیں نا ان کے ایک ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں اور ایک انٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو ڈیبیٹ اٹھ رہی ہے اسرائیل کی اتنی اگریشن, asymmetric use of war, excessive use of war, مطلب اسرائیل کو اس سے زیادہ کھلی چھٹی مل نہیں سکتی تھی, لیکن اس کھلی چھٹی نے شاید اس وقت بیک فائر کیا ہے. ایک کے بعد ایک اسٹیٹ جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ جا رہی ہے. یورپ تو بالکل ان سے علیحدہ ہو گیا. تل اویو کے اندر جو ڈیمانسٹریشنز ہوئی ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف, جہاں وہ پیلسٹینین بچوں کی تصویریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ یوزنگ اسٹارویشن ایز اے وار اسٹریٹجی بند کریں, ایز اے ٹول آف وار بند کریں. تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے لیے بھی اٹس ناٹ دیٹ ایزی, کیونکہ جو گلوبل اوپینین ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہو گیا. اور آپ یاد کیجیے ران صاحب کہ شروع میں جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ نیریٹو وار ہار رہے ہیں, اسرائیل نیریٹو وار ہار رہا ہے, PR وار ہار رہا ہے. یہ جو وزٹ ہے ایرانین پریزیڈنٹ کا 2 دن کا, اس میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ اس میں جناب اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, نیوکلیئر پہ بھی, ایرانین نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ بھی بات ہو سکتی ہے. وہ کیا بات؟ ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ بات کا میں نے نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک برج اسٹیٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ایران. ہمارے US کے تعلقات اس وقت میں کہتی ہوں ایک بار پھر ایک گڈ اسپیس میں, مطلب بہت عرصے تک ہماری وہ گڈ اسپیس انڈیا نے لے لی ہوئی تھی. You think that everything is going to be hunky dory between us and America for long? یہ بات نہیں ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.